اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ تبلیغ اور دعوت کے اہداف کو ہم ملاحظہ کر رہے تھے، جس میں آپ کی خدمت میں تبلیغ کے اور دعوت کے اور انذار کے چند اہداف ذکر کیے گئے، جن میں سے ایک اہمیت کا حامل ہدف پہلا توحید عملی اور توحید نظری کا قیام ہے، دوسرا طاغوت اور ظالم کے خلاف قیام اور حسب استطاعت اس کے خلاف عمل کو انجام دینا ہے، نمبر 3 تعلیم اور تعلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اہم کام کو انجام دینے کے لیے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھیجا، نمبر 4 جہاد ہے جو کہ ایک وظیفہ اور فریضہ ہے، خصوصاً جہاد بالنفس یا تزکیہ نفس بھی کہہ سکتے ہیں، نمبر 5 اجتماعی اور انسان کی فردی حریت ہے، آزادی، اور نمبر 6 عبادت کی طرف دعوت دینا ہے کہ انسان کی خلقت کا ہدف اور مقصد یہی عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ ذاریات میں کہ میں نے جن اور انس کو صرف اور صرف عبادت کی خاطر پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت اجتماعی ہوتی ہے یا فردی ہوتی ہے؟ فردی عبادت معاشرے کی اجتماعی صورت کو اختیار کرنے کا سبب بنتی ہے، اجتماعی عبادتوں میں بعض عبادت کو واجب قرار دیا ہے اور فردی عبادتوں میں بھی بعض عبادتوں کو واجب قرار دیا ہے، لیکن مقصود یہ ہے کہ پورا کا پورا معاشرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے خاضع ہو جائے اور اس کی عبادت کو انجام دے، اور وہ واحد طریقہ کار کہ پورا معاشرہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے وہ صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ جب انسان حجت خدا امام معصوم علیہ السلام کی اطاعت کرے اور ان سے متمسک ہو جائے اور ان کو اپنے اوپر حاکم اور نگران قبول کر لے۔ اسی لیے سورہ نور آیت نمبر 55 جو کہ مہدویت کے اوپر ایک جامع آیت ہے، اس میں وعدہ الہی کا اختتام اسی پر ہوا کہ جب وعدہ الہی انجام پائے گا تو کیا تبدیلی آئے گی پورے معاشرے اور پوری دنیا میں، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، کہ صرف اور صرف میری عبادت ہوگی اور میرے ساتھ کسی شے کو بھی شریک قرار نہیں دیا جائے گا۔ یعنی جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور پوری کی پوری دنیا پہ عالمی حکومت قائم ہوگی تو یہ آیت حقیقی طور پہ پورے معاشروں میں آشکار طور پہ عملی صورت اختیار کرے گی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے جن اور انس کو خلق کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا یہ مہدویت کے ذریعے سے پورا ہوگا۔ نمبر 7 کہ جو دعوت ہم نے پہنچانی ہے اور اہداف میں سے ہے وہ اخراج من الظلمات الی النور ہے، ظلمتوں سے نکل کے نور میں لانا۔ یہ عمل انجام پائے تو عبادت انجام پاتی ہے، یہ عمل انجام پائے تو توحید جنم لیتی ہے، یہ عمل انجام پائے تو اس صورت میں تعلیم جنم لیتی ہے۔ اگر یہی عمل انجام نہ پائے اور انسان ظلمتوں میں گرفتار رہے تو اس کا حاکم طاغوت ہوتا ہے، اور طاغوت کی حاکمیت میں یہ کام ہوتا ہے کہ پورے کے پورے معاشرے نور سے نکل کے ظلمتوں میں چلے جاتے ہیں۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 ہے، آیت نمبر 5 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اس کی علت قرآن کریم ذکر کر رہا ہے، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور کہ موسیٰ آئیں اور اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو پڑھ کے انسان کو یہ بات سمجھ آتی ہے
کہ ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں یہ کہا کہ ان کی قوم ظلمتوں میں تھی، وہ کون سی ظلمتیں تھیں جن میں ان کی قوم زندگی بسر کر رہی تھی، یہاں تک کہ موسیٰ کی ضرورت پڑی اور موسیٰ علیہ السلام نے آ کے اس پوری قوم کو ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون غالب تھا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر ایک معاشرے پہ فرعون نما حکمران غالب آئیں، وہ معاشرہ ظلمتوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس معاشرے میں فرعونی قوانین رائج تھے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جس معاشرے میں بھی الہی قوانین رائج نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے قوانین رائج نہ ہوں، وہ معاشرہ ظلمتوں میں ہے۔ لوگ تو کھا پی رہے تھے، لوگوں کے گھر بھی چل رہے تھے، صحت اور سلامتی کے ادارے بھی کھلے ہوئے تھے، رفاہی ادارے بھی کام کر رہے تھے، پوری کی پوری سلطنت فرعون نے بنائی ہوئی تھی، اس کی پوری فوج بھی تھی، اس کے دیگر ادارے بھی تھے، تو ظلمتیں کہاں پہ تھیں؟ صرف بنی اسرائیل کو اس نے دبا کے رکھا ہوا تھا، جن کو بھوکا پیاسا رکھا، جیلوں میں ان کے مردوں کو قید کیا، عورتوں کو اپنے محل کی زینت بنایا۔ یہ بنی اسرائیل کو ذلت اور پستی میں رکھا۔ لیکن قوم موسیٰ صرف بنی اسرائیل تو نہیں تھی، فرعون کی سلطنت جس ریاست کی اوپر تھی وہ پوری ریاست وہ قوم موسیٰ تھی۔ لہٰذا وہاں پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا کیا چیزیں ادھر ظلمتیں کہلائیں، کیونکہ ادھر مقصد یہ رکھا ہے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ اس لیے بھیجا ان اخرج قومک، تاکہ موسیٰ آپ اپنی قوم کو نکالیں من الظلمات الی النور، ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے آئیں۔ یہی ہمارا بھی ہدف ہونا چاہیے۔ ہمارا ہدف لڑائی جھگڑا، تعصب، فرقہ واریت، ایک دوسرے پہ گالم گلوچ کرنا، نکتہ چینی کرنا، کسی کو طاقت کے ذریعے سے یا زبان کی تیزی دکھا کے شکست دینا، یہ مقاصد تو نہیں ہے انسانیت کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ نور میں زندگی بسر کریں، ظلمتوں سے نکل آئے۔ یہ چیزیں تو خود ظلمتیں ہیں، تفرقہ بازی، تعصب، لڑائی جھگڑا، یہ بذات خود ظلمتیں ہیں۔ ان میں جو بھی گرفتار ہو ظلمتوں میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ نور میں کب آتا ہے کہ اپنے دور کی حجت خدا کے ساتھ ملحق ہو جائے، اس کی اطاعت کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دور کی حجت تھیں، ان کی جنہوں نے اطاعت کی، وہ اس کے ذریعے سے، اطاعت کے ذریعے سے نور میں آگے اور ظلمتوں سے نکل آئے۔ لہٰذا اولاً ظلمتوں کو جانیں۔ ظلمت ایک تشبیہ ہے، یعنی بعض انسانی اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ رونما ہوں تو یہ اندھیرا پن ہے، یہ تاریکی ہے، یہ نور کا جانا ہے۔ اور دوسری تشبیہ نور کے ساتھ ہے۔ نور تو ایک مادی چیز ہے کہ بعض اعمال اور نظریات اور اعتقادات ایسے ہوتے ہیں اجتماعی یا انفرادی کہ وہ نور کہلاتے ہیں۔ ان اعمال، ان نظریات کا نام نور قرار دے دیا گیا ہے۔ نور اور ظلمتیں ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں متضاد چیزیں ہیں جو کسی بھی صورت میں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یا تو انسان کا عمل نورانی ہوگا یا انسان کا عمل ظلمتوں پر مبنی ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک جس طرح انفرادی عمل کی بات کی جا رہی ہے، معاشرے بھی ایسے ہی ہیں۔ یا تو پوری کی پوری قوم، اگرچہ اس میں نیک افراد ہی کیوں نہ ہوں، اجتماعی طور پہ وہ قوم یا ظلمتوں میں زندگی بسر کر رہی ہے، تاریکی میں زندگی بسر کر رہی ہے، یا نورانیت میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہاں پہ ظلمتوں سے مراد صرف روٹی کپڑا مکان کا نہ ہونا تو نہیں ہے، کم سے کم بہت سارے ایسے قوم کے افراد تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہ جن کے بے شمار اموال تھے، غلام موجود تھے، پیٹ بھر کے وہ کھاتے تھے، کوئی جان کا خوف انہیں لاحق نہیں تھا۔ اس کے باوجود قرآن کریم کہہ رہے کہ تیری قوم ظلمتوں میں ہے، اسے نور میں آنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ظلمتیں کس کو کہا ہے؟ آج بھی ہم معاشروں میں جائیں تو معاشروں میں اگر وابڈا بجلی نہ دے تو اسے ظلمت کہیں گے، اگر کسی گھر میں دیا نہیں جل رہا اسے ظلمت کہیں گے، اگر کسی گھر کے بچے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی نہیں جا رہے کیا اسے ظلمت کہیں گے؟ ظلمت کسے کہیں گے؟ کہاں سے ظلمت پہچانی جائے گی؟ کیونکہ ہم لوگوں نے خود نور حاصل کرنا ہے اور پہنچانا بھی ہے۔ یہی چھوٹے چھوٹے نور
جس کو آپ جگنو کی مانند، کیونکہ جگنو ایک چھوٹی سی روشنی کو ایجاد کرتا ہے۔ ہم لوگوں کا وظیفہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق روشنی کو ایجاد کرنا ہے، اگرچہ وہ جگنو کی مقدار تک ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہزاروں لاکھوں اس طرح سے جگنو روشنی دیں اور ایک ایک قطرہ روشنی کا ایجاد کریں، وہاں پہ روشنی کا سما پیدا ہو جائے گا۔ بے شک کتنی ہی تاریک اور کتنی ہی دقیق طور پہ سیاہی کیوں نہ ہو، اس میں اگر روشنی، معمولی سی روشنی، وہ بھی چمک پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا یہ ہمیں خیال نہیں کرنا چاہیے پورا کا پورا ہمارا خاندان ایسے ہے یا پورا کا پورا ہمارا علاقہ ایسے ہے۔ دنیا میں کسی جگہ پہ بھی افراد کی موجودگی یا افراد کے میلان کی وجہ سے تبدیلی واقع نہیں ہوئی، کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے، حتیٰ کہ چھوٹے سے گھرانوں میں بھی۔ یہ آپ اپنی زندگیوں میں خود تجربہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آئے روز ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے۔ کتنے ہی ایسے افراد تھے سرکشی میں زندگی بسر کرتے تھے، کسی حدود الہی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، شادی شدہ ہوئے، اندر کا ایک غبار ختم ہوا، زمانے کی مختلف ٹھوکریں لگیں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں نازل ہوئیں، دل کے اندر عقیدہ تو تھا، دل کے اندر ایمان کی رمق تو تھی، اس ایمان کی رمق نے ان کو زندگی دے دی، ہم ان کے سامنے دین کو آشکار کرتے رہے۔ کتنے ہی ایسے افراد ہیں اس وجہ سے دیندار ہو گئے۔ لہٰذا ہمارا کام بھی اس چھوٹی سی روشنی کو نمایاں کرنا ہے۔ کتنے لوگ اس سے ہدایت پا جائیں گے، کتنے ہی لوگوں کے دلوں میں وہ جو چنگاری جل رہی ہے ایمان کی، وہ آگ پکڑ لے گی اور وہ مومن بن جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، قطعاً نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمیں ظلمتوں کو پہچاننا کیسے چاہیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو پڑھیں۔ اگر فرعون نما حکمران ہے، معاشرہ فرعونیت کی ظلمتوں میں ہے۔ اگر معاشرے میں الہی قوانین نہیں ہیں تو معاشرہ فرعونی قوانین کی ظلمتوں میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام اقتصاد، نظام تعلیم، نظام سیاست نہیں ہیں، فرعونی نظاموں کی ظلمتوں میں ہیں۔ لہذا ظلمتیں یہاں سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر انسانوں کے آداب اور اخلاق نہیں ہیں تو بد اخلاقی اور بے ادبی کی ظلمتوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر کرپٹ حکمران موجود ہیں، ظالم چھایا ہوا ہے اور ہم مظلوم بیچارے ضعیف بن کے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی متحرک اور حرکت نہیں کر رہے اور کوئی صدا بلند نہیں کر رہے، دلوں میں بھی برا اور ناگواری کا احساس نہیں کر رہے، آپس میں بھی اس کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کرتے، تو دو قسم کی ظلمتوں میں ہیں، ایک ظالم کی ظلمتوں میں اور ایک اپنے نفس کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں اس کی ظلمتوں میں ہیں۔ ظلمتیں در ظلمتیں ہیں، ہمیں ان ظلمتوں سے نکالنا ہے۔ ایک اور بہت بڑی ظلمت جو کہ معاشروں کے اوپر چھائی ہوئی ہے، انسانوں کو گرفت میں لیا ہوا ہے، وہ جہالت کی ظلمت ہے، بے شعوری، بے بصیرتی کی ظلمت ہے۔ یہ بے شعوری اور بے بصیرتی کی ظلمت ایسی خطرناک ظلمت ہے کہ دشمن کو اپنا دوست سمجھ بیٹھتے ہیں، دشمن کے بچھائے ہوئے جال کو اپنا نفع اور فائدہ سمجھ کے اختیار کر لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ ظلمتیں در ظلمتیں ہیں، ان سب ظلمتوں سے ہم نے نجات دینی ہے، اور اس کا طریقہ کار انشاءاللہ آگے آ رہا ہے کہ دعوت کا مقصد ظلمتوں سے نجات ہے۔ ظلمتوں سے نجات کب ملے گی؟ یعنی کیا کریں وہاں جا کے تو ظلمتوں سے نجات ملے گی؟ جیسی ظلمت ہے ویسا وہاں پہ نور اس کے قائم مقام بننا چاہیے۔ اگر نظام ظلمت کا ہے تو اس کا قائم مقام صرف تبلیغات نہیں ہے، اس کا قائم مقام نظام نورانی ہے۔ اگر قوانین کی ظلمت ہے تو اس کا قائم مقام صرف تقاریر نہیں ہے، اس کا قائم مقام نورانی قوانین کا تطبیق کرنا اور نفاذ اور نفوذ ہے۔ اگر ظلمت جہالت کی صورت میں ہے تو اس کا قائم مقام علم، شعور اور بصیرت عطا فرمانا ہے۔ لہذا جیسی ظلمت ہے اس کے مقابلے میں نور ہے۔ ادھر کیا کہا؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس مقصد کے لیے بھیجا۔ اگر یہ کام نہ ہو، کیونکہ اگر ہم یہ والا کام شروع کریں کہ قوموں کو اور اپنے وجود کو، آس پاس کے لوگوں کو، بہن بھائی، رشتہ دار، والدین، خاندان، دوست احباب، علاقے والے، ان کو ظلمتوں سے نکالنا شروع کریں، کیونکہ یہ کام تدریجاً ہی ہوگا، فوراً تو کہیں پہ کوئی نظام نہیں آتا، فوراً تو قوانین کا غلبہ نہیں آتا، تدریجاً اس کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔
لیکن اگر ہم یہ کام شروع کر دیں، ان کے سامنے نورانی کلمات اور نور کو آشکار کرتے رہیں، تو اس میں رغبت پیدا ہوگی، اس کی طرف آئیں گے، اور اس میں اللہ ہمارا ولی بن جائے گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے قرآن کریم میں۔ اگر ہم نے ظلمتوں کے اندر ہی رہے اور یہ ظلمتیں چھائی رہیں، تو پھر ہمارا ولی ائمۃ الکفر ہوں گے۔ کفر ہمارا طاغوت، اور کفر وہ ہمارا سربراہ بن جائے گا۔ طاغوت ہے کہ جو آ کے ان ظلمتوں کے اوپر امامت کرتا ہے، نورانیت کے اوپر اللہ ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ایمان لانے والوں کا ولی اللہ ہے کہ جس نے ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے آیا۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جنہوں نے کفر کیا، چاہے کفر عملی ہو یا کفر لسانی ہو، جنہوں نے کفر کیا، ان کے سرپرست کون ہیں؟ ان کے اوپر حاکم کون ہے؟ طاغوت ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، پکڑ کے لوگوں کو ظلمتوں سے، نور سے ظلمتوں کے اندر لاتا ہے۔ کتنے ہی ایسے افراد ہیں، دوست کو بہکائیں گے، بھائی بھائی کو بہکاتا ہے، والدین بچے کو بہکاتے ہیں، کہتے ہیں کرپشن کرو، کہتے ہیں جھوٹ بولو، خیانت سے کھاؤ، غلط طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ سمجھ لینا چاہیے یہ طاغوت ہے جو ہمیں الٹے راستے کے اوپر چلا رہا ہے۔ سیدھے راہ کے اوپر، حق راہ کے اوپر اگر صبر بھی کریں، وہ صبر بھی ایمان اور نور کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ صبر بھی نور ہے، وہ سختی جھیلنا بھی نور ہے۔ لیکن اگر باطل کے اوپر رہتے ہوئے اگر لذت بھی حاصل کریں، آرام بھی حاصل کریں، تو یہ آرام ظلمتوں کا وجود دے رہا ہے، طاغوتیت کا وجود دے رہا ہے۔ دعوت اور تبلیغ کا اہم ترین مقصد یہی ظلمت ہے۔ اگر یہ ظلمت رہے توحید نہیں آ سکتی۔ اگر ظلمت چھائی رہے تو کسی بھی صورت میں تعلیم اجاگر نہیں ہو سکتی، کوئی بھی ہدف پورا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری ظلمتوں کو دور کرنے کے لیے، نبی بھیجے انہی ظلمتوں کو دور کرنے کے لیے، انسان کو عقل عطا فرمائی انہی ظلمتوں سے دور ہونے اور بچنے کے لیے۔ لہٰذا ایک اہم ترین ہمارا ہدف یہی ہے کہ ہم ظلمتوں کو اپنے وجود سے دور کریں۔ یہ ہدف تبلیغات کے ذریعے ہمیں ہر صورت میں انجام دینا چاہیے، اور اس ہدف کی سب سے بڑی ذمہ داری بھی علماء حقہ کی بنتی ہے کہ جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس قدر علم رکھتے ہیں کہ ظلمتوں میں جا کے نور افشانی کریں۔ لہٰذا یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے، اور ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق اس وظیفے اور فریضے کو انجام بھی دینا چاہیے۔ آخری ہمارے پاس ہدف ہے انسانیت کو فطرت کی طرف لے کے آنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت کے اوپر خلق کیا ہے، فطری دین عطا فرمایا ہے، اور فطرتوں کے مطابق چلنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ اپنے چہرے کو موڑ لو دین کی طرف حنیف ہوتے ہوئے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی وہ فطرت جس کے اوپر اللہ نے لوگوں کو خلق کیا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی ایک اللہ کی فطرت ہے۔ اس فطرت کی طرف دعوت دینا، جیسے کہ سورہ یونس آیت نمبر 22 میں بھی ہم نے اسی پہلو کو پڑھا کہ جب وہ پھنس جاتے ہیں بھنور میں، جب کشتی سے نکل کے ڈوبنے کے مرحلے میں آ جاتے ہیں اور تمام کے تمام سہارے منقطع ہو جاتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پھر وہ پکارتے ہیں، لیکن کیسے پکارتے ہیں؟ کس عالم میں پکارتے ہیں؟ کس عالم میں اللہ سے امید باندھ لیتے ہیں؟ کہ دین کو اللہ کے لیے مخلص قرار دیتے ہوئے۔ یہ دین فطری ہے جو دلوں میں تازہ ہو گیا، آزمائشیں پڑی، تازہ ہو گیا دین۔ اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں پہ خصوصی نگاہ رکھیں جو آزمائشوں کے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ جلد دین کی طرف آ سکتے ہیں، اور اگر دین کی طرف نہ آئیں تو یہ سختیاں مزید ان کی گمراہی کا سبب بنتی چلی جائے گی۔ بالعموم افراد جب سختیوں میں ہوتے ہیں تو اس آیت کا مصداق بنتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ایسے افراد کے اندر دین فطری جلد زندہ ہوتا ہے۔ مثلا کسی کی اولاد ہاتھوں سے چلی گئی،
اب اولاد نہیں ہے، مال موجود ہے، عمر ڈھل چکی ہے، یہ افراد دین کی طرف راغب ہوں گے، خدا کی یاد دلائی جائے، انہیں تذکرہ کیا جائے توحید کا بار بار، اہداف زندگی انہیں سمجھائے جائیں۔ بہت سارے افراد ہیں مالی طور پہ ضعیف ہیں، نہیں نکل آتے آزمائشوں سے یا کرائسس سے، ان کو بار بار اللہ سے امید دلائی جائے، توکل علی اللہ کا درس دیا جائے، صبر کے اجر عظیم بیان کیا جائے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، قرآن کریم کی آیت ہے کہ صابرین کو ان کا اجر قیامت والے دن بغیر حساب کتاب کے دے دیا جائے گا۔ صابرین کے لیے حساب کتاب نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھا، انہیں بتایا جائے یہ دن دنیا کے کٹ جائیں گے، ہدف کی طرف نگاہ رکھو، آؤ ہمارے ساتھ ہمارے ہم مسافر بن جاؤ، آؤ ظلمتوں کو دور کریں اور نورانیت کو پھیلائیں، آؤ طاغوت کو دور کریں اور توحید کا درس دیں، آؤ حجت خدا کی اطاعت کریں اور ظلم و ستم کو معاشروں سے ختم کر دیں۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ دین فطری ان لوگوں میں جلد بھڑک اٹھتا ہے۔ دوسرا، دین فطری کے سب سے قریب ترین انسان ایک جوان ہوتا ہے۔ جوان بہت قریب ہوتا ہے دین فطری کے، کیونکہ اس کے ابھی گناہ بڑے پیمانے پہ نہیں پہنچے، جذبات تازہ ہیں، قوت اور حرکت اس کے وجود میں موجود ہے، لہٰذا اس جوان کی قیمت کا اندازہ لگانا چاہیے، جوان سے خصوصی ربط رکھنا چاہیے، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، نرمی سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، درس اور نصیحت اسے کریں، مشکلات سے نکلنے کے طریقے اسے بتائے جائیں، اللہ سے اس کا ربط قائم کیا جائے۔ یہ جوان دیکھیں گے دین کی راہ میں اس سے بڑی قوت نہیں ہے ہمارے پاس، اس کے اندر دین فطری کو تازہ کر دیں، زندہ کر دیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ویسے تو تمام کے تمام لوگ ہی فطرت الہی کے اوپر خلق کیے گئے ہیں، لیکن جوان بہت قریب ہے، ایک چھوٹا بچہ اس فطرت سے بہت قریب ہے، ساری کی ساری توجہ ان دو طبقات کی طرف مرکوز کر دینی چاہیے۔ ایک جوان ضائع نہ ہو جائے، الہی خزانوں کا ایک مجموعہ ہے، ایک چھوٹا بچہ، اس کے وجود میں کتنے ہی بہترین صلاحیتیں اور خزانے اور استعداد پنہاں ہیں، انہیں بس ایک تربیت گاہ میں لا کے صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ اس لیے بچوں کی طرف نگاہ کریں تو فطرت الہی کی جہت سے کریں، فطرت الہی سے بالکل سازگار ایک بچہ موجود ہے۔ اور اسی بچے کے بارے میں روایات میں آتا ہے، نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹے بچے کے دل کی مثال، یعنی اس کے وجود کی مثال، ایک چھوٹا بچہ، خصوصاً 7 سال کے بعد کا بچہ، یہ چھوٹا بچہ زرخیز زمین کی مانند ہے۔ اس زرخیز زمین میں جو پودا بوئیں گے